ذالکل کتاب لا ریب فیہ، اللہ قرآن کی پہلی سورہ بقرہ سب سے پہلی سورہ، سب سے بڑی سورہ، یعنی ترتیب کے اعتبار سے جب پہلا پارہ اٹھا کے دیکھیں گے الف لام میم شروع ہوتا ہے۔ دوستو نزول کا مسئلہ الگ ہے، اللہ نے قرآن کس طرح نازل کیا، مکۃ المکرمہ میں، مدینۃ المنورہ میں، غزوات کے اندر، اور جہاں جہاں ضرورت پڑی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کو قرآن کریم اتار کر دیا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن قرآن کی ترتیب کے حساب سے قرآن کا پہلا سورہ سورہ بقرہ ہے، اور اس سورہ کی سب سے پہلی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اس پر شک نہ کرو، اور شک کیوں نہ کریں؟ اللہ نے اس سے پہلے مراد لیا الف لام میم، علماء نے مراد لیا کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل امین، اور میم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوستو جس قرآن کا پہلا ترجمہ اور جس قرآن کی پہلی آیت ہمیں یہ گواہی دے رہی ہو کہ جس قرآن کو اللہ نے اتارا یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، جبرائیل امین کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر اللہ نے اس کو اتارا ہے۔ دوستو اگر الف کا انکار کر بیٹھے، یعنی الف لام تینوں کا معنی الگ مراد لو، اگر الف کا انکار کر بیٹھے تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کا انکار کر دیا، اور جنہوں نے اللہ کا انکار کیا دوستو دنیا کے اندر وہ دہریہ میں شامل ہو گیا، اور جنہوں نے جبرائیل امین کا انکار کیا اللہ نے اسی سورہ بقرہ کے آخر میں بیان فرمایا قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ، کہ لوگوں اللہ کے مقرب فرشتوں سے تم عداوت مت رکھو، یعنی جبرائیل سے، میکائیل سے، اسرافیل سے، چاروں بڑے فرشتوں سے تم عداوت نہ رکھو، اگر عداوت رکھو گے تمہارا ایمان نہیں رہے گا، یعنی اگر جبرائیل کا یقین ہماری زندگی سے نکل گیا تو دوستو ہم ایمان کے لائن سے باہر، یعنی ہم کافر ہیں۔ اور میم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی الف لام یہ تین ورڈ سے مل کر بنا، الف لام اور میم، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، اور میم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے چل کر اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لوگوں یہ ایسی کتابیں ہیں جس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ اللہ نے اتارا جبرائیل امین کے واسطے سے دیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر اس کو اتار کر پوری دنیا والوں کو باور کرایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ جنہوں نے قرآن کو تھامے رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بڑا مقام عطا فرمایا، اور جنہوں نے قرآن کو زیر کر دیا اللہ نے دنیا کے اندر ان کو نیست و نابود کیا، جنہوں نے قرآن جیسی دولتوں کو سنبھالا اللہ نے دنیا کے اندر ان کو چمکایا، جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا اللہ نے دنیا کے اندر ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اس لیے دوستو اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ میری باتوں پر شک و شبہ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے قرآن اتارا، جبرائیل امین کا واسطہ دیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتار کر پوری دنیا والوں کو پیغام دے دیا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم،
کہ قوموں کی ترقی کا راستہ اللہ نے قرآن میں چھپایا ہے، امت مسلمہ کا ہدایت کا راستہ اللہ نے قرآن میں چھپایا ہے، امت مسلمہ کی کامیابی کا راستہ اللہ نے قرآن کے اندر چھپا رکھا ہے، امت مسلمہ کی بھلائی کا راستہ اللہ نے قرآن میں چھپایا ہے، امت مسلمہ کی کامیابی کا راستہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، امت مسلمہ کی سرخ روئی کا راستہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے، امت مسلمہ کو بے راہ روی سے ہٹنے کا راستہ اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے، امت مسلمہ کو ذلیل و خوار سے بچنے کا راستہ اللہ نے قرآن کریم میں چھپا رکھا ہے۔ دوستو، آج سب سے بڑی کمزوری امت مسلمہ کی یہی ہے کہ ہم نے ایسا یقین دلوں سے نکال لیا جو یقین اللہ ہمارے دلوں کے اندر بٹھانا چاہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کسی باپ کے واسطے سے دنیا میں نہیں آئے۔ اچھی طرح آپ لوگ قصہ سنے ہوں گے، کسی باپ کے واسطے سے دنیا میں نہیں آئے۔ حضرت مریم نہانے کے ارادے سے گئی حمام میں، اور جب وہاں گئی انسانی شکل میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا کہ انسانی شکل میں حضرت مریم کے سامنے جب حاضر ہوا، حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئی اور گھبرا گئی کہ ہائے اللہ، یہ کون مرد میرے سامنے آ گیا؟ میرے خاندان کے اندر کسی نے غلط نہیں کیا، میرے خاندان کی لڑکیوں کے اندر کوئی غلط رشتہ آج تک نہیں چلا، میرے خاندان کے اندر غلط کام کبھی نہیں ہوا۔ انسانی شکل کے اندر آیا، حضرت مریم علیہ السلام وہ پہچان نہ پائی۔ دوستو، حضرت مریم نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کیوں آئے؟ کیا ارادہ لے کر آئے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ سورہ مریم کی آیت ہے اور یہ جبرائیل امین کی زبانی ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، قال انما انا رسول ربک، میں اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، زکا یزکی تزکیہ، اس کے معنی آتے ہیں صاف کرنا، کسی چیز کو پاک کر دینا۔ وقد خاب من دساہا کذبت ثمود بتغواہا اذ انبعث اشقاہا۔ اللہ نے ان آیت کریمہ میں انسانی ذہنوں کو بیان فرمایا۔ دوستو، حضرت جبرائیل نے کہا لأہب لک غلاما، میں ایک لڑکا دینے آیا اور وہ صاف ستھرا ہوگا۔ حضرت جبرائیل امین کی اس آواز کو سن کر حضرت مریم گھبرا جاتی ہے۔ انہوں نے کہا، مجھے کسی مرد نے نہیں چھویا، میں کسی مرد سے ملاقات نہیں کی، میرا کسی مرد سے واسطہ نہیں پڑا، پھر کیسے ہو جائے گا؟ حضرت جبرائیل امین نے کہا، قال کذالک، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسی اعتبار سے نازل فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا آرڈر آیا ہے کہ مریم کے بطن سے ایک نیک اولاد دنیا کے اندر تشریف لائیں گے اور وہ نبی بن کر آئیں گے۔ دوستو، بس تھوڑی دیر کے اندر حضرت مریم کے بطن میں بچہ آیا اور تھوڑی دیر کے اندر ولادت کا معاملہ بھی ہو گیا۔ 9 مہینے کا مسئلہ نہیں۔ اللہ جبرائیل امین نے پھونک مارا، مریم کے بطن میں بچہ تیار ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے اندر وہ بچہ الحمدللہ دنیا کے اندر نشو نما پا لیا۔ حضرت مریم علیہ السلام جب بچے کو دیکھتی ہیں وہ گھبرا جاتی ہے کہ ہائے اللہ، میرے خاندان کے لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ اگر میں اس بچے کو شہر میں لے کر جاؤں گی لوگ مجھے کیا تانا دیں گے؟ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے آپ میں سوچ رہی تھی
اور وہ ارادہ کر رہی تھی متو میں مر جاتی، نسیہ منسیہ ہو جاتی۔ اے اللہ، دنیا کے اندر میرا کوئی نام و نمود نہ ہوتا، اگر میں گھر سے باہر نکلوں گی لوگ مجھے تانا دیا کریں گے، میں اس بچے کو گود میں لے کر جاؤں گی، لوگ مجھے گالیاں دیں گے کہ مریم یہ اولاد کہاں سے لے کر آ گیا، تیرے پاس کوئی مرد نہیں سویا، تو کسی مرد سے شادی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم کے ان کھٹکتے ہوئے باتوں کا جواب عطا فرما دیا کہ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا۔ اے مریم، دنیا والوں کو پیغام بتا دے، جب لوگ تمہارے سامنے پوچھنے آئیں گے یہ اولاد کہاں سے آ گیا تو تم بتا دینا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، میں نے اللہ کے واسطے روزہ رکھا ہے، میں کسی کے ساتھ بات نہیں کروں گی، اگر کسی کو بات کرنی ہے اسی بچے سے کر لو۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ معصوم سا بچہ آ گیا اور تانا دینا شروع کیا، گالیاں بکنا شروع ہو گیا، حضرت مریم کی زبان بند، اللہ نے اعلان کر دیا مریم اپنی زبان کو نہیں کھولنا، اگر تم سے کوئی بات کرے بچے کی طرف اشارہ فرما دینا۔ دوستو، مجھے یہ واقعہ سنانا نہیں ہے، میں آپ کو آگے کا واقعہ سناؤں گا۔ لوگوں نے جا کر اس بچے کو دیکھا، بچے سے کہا تو کہاں سے آیا؟ ابھی 2.5 سال کا بچہ بھی نہیں، چند ٹائم کا بچہ ہے، یعنی کچھ ہی گھڑی کا نکلا ہوا بچہ۔ لوگوں نے جا کر پوچھا اے بچہ تو کہاں سے آ گیا؟ اس بچے نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة وما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ۔ خدا کی قسم یہ وہ آیتیں ہیں جو اس ٹائم قرآن نہیں تھا، لیکن حضرت عیسیٰ نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ یہی ہماری زندگی کا منشا ہے۔ دوستو، پیارے نبی کے ذریعے سے اللہ نے انہی باتوں کا وعدہ ہم تمام سے لیا ہے، امت محمدیہ کو انہی باتوں کا پابند بنایا۔ جو پیغام بچپنے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے اعلان فرمایا، لوگوں سے کہا قال انی عبداللہ، اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کیا ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، سلامتی جانتا ہوں میں موت کے دن کو، سلامتی جانتا ہوں قیامت کے دن کو، اور الحمدللہ میں نیک ماں کا اولاد ہوں، میں کسی غلط طریقے سے دنیا کے اندر نہیں آیا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میں وصیت کرنے کے لیے آیا کہ لوگوں نمازوں کا پابند بن کر رہو، زکاتوں کا پابند بن کر رہو۔ اگر یہ دو چیزیں تم قائم رکھو گے انشاءاللہ دنیا کے اندر کبھی ناکام نہیں بنو گے، یہ دو چیزیں تمہاری زندگی کے اندر رہیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کبھی ناکام نہیں عطا فرمائیں گے۔ دوستو، یہ پیغام حضرت عیسیٰ کے بچپنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کے ذریعے سے پوری دنیا کو پہنچایا ہے۔ عیسیٰ کا پیغام عیسیٰ کے واسطے نہیں، عیسیٰ کا پیغام ہمارے لیے ہے، عیسیٰ کا پیغام آپ کے لیے ہے کہ ایک معصوم سا بچہ اعلان فرما رہا ہے۔ دوستو، وہ کوئی ہمارے جیسے گناہگار نہیں، وہ سراپا نبی ہیں جو غلطیوں سے گناہوں سے الحمدللہ سراسر اور سراپا پاک ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی ذات کو اعلیٰ اور عرفہ بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، لیکن دوستو دنیا کے اندر یہ پیغام سمجھایا کہ تمہارے اوپر حالات آئیں گے، تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی، اے مسلمانوں حالات کا تقاضا تمہارے سامنے آئے گا، اے مسلمانوں حالات کا ٹکراؤ تمہیں دیکھنا پڑے گا، اے مسلمانوں حالات کے تقاضے تمہارے گلیوں تک آیا کریں گے۔